والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہاتھ بلند کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی. دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی. عباس نے بھی اپنے عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے. زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے. زینب نے وہ بھی دونوں زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں
نبھا دیے ہیں، زہرا کے ناز پالے، پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے، پھولوں پہ سونے والے، زہرا نے وہ بھی دونوں، زہرا نے وہ بھی دونوں ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مجدہ کی ذات بابرکات میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات میں حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع معظم، رسول محتشم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ریاضتوں، عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد تمام حاضرین، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بر موقع محفل ذکر امام حسین میں حاضری پیش کر کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میں کوئی مقرر یا خطیب تو نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا ایک ادنا سا طالب علم ضرور ہوں۔ علماء کرام بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جو مجھے علماء کرام نے یا استاذہ کرام نے مجھے پڑھایا یا سکھایا، وہ آج بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ علماء کرام سے بھی درخواست ہے اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دیں کہ دین کے بدلے میں اور جو ایمان کی دولت میں نے تم لوگوں کو عطا کی ہے، اس کے بدلے میں تم سے مال و دولت تو نہیں مانگتا، لیکن اس کلمہ پڑھانے کے بدلے میں تجھ سے اپنے اہل بیت کی مودت اور محبت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں الا المودۃ لفظ استعمال کیا ہے، الا المودۃ فی القربى، حالانکہ قرآن مجید میں محبت کا بھی لفظ آیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مودت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مودت اور محبت دونوں کے ایک ہی معنی ہے، لیکن بعض علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ محبت کہتے ہیں کہ اگر دو چیزیں آپس میں الگ ہو جائیں،
ان کے درمیان میں آپس میں جدائی پیدا ہو جائے تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی جدائی کو برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن مودت کا معنی یہ ہے کہ دو آپس میں چیزیں جو آپس میں محبت کرتی ہیں ان کے درمیان میں جدائی پیدا ہو جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی، مر جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر مچھلی کو پانی سے مودت ہے، محبت نہیں۔ اگر آپ مچھلی کو پانی سے نکال دیں گے تو وہ اس پانی کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گی لیکن زندہ نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے مودت کرو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اہل بیت سے مودت کرو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور مشکات شریف میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ادھر مودت کا لفظ استعمال کر کے فرمایا علی کا عشق پیدا کرو، زہرا کی چوکٹ پر اپنے سر کو جھکا دو، حسین حسن کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے حسین سے عشق کرو۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے حسین سے عشق کرو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ آپ نے حدیث کافی دفعہ سنی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے۔ اس بات میں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ الحسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں رونق افروز ہوں گا تو اللہ تعالیٰ میری صفات کا ظہور میرے شہزادے حضرت امام حسین میں فرمائیں گے۔ دیکھنے والے دیکھیں گے، حسین کو چہرے کو دیکھیں گے اور میرا جمال دیکھیں گے، حسین کے زلف کو دیکھیں گے، میری شجاعت دیکھیں گے، حسین کی زبان کو دیکھیں گے، میرا گفتار دیکھیں گے، حسین کے کردار کو دیکھیں گے، میرے کردار کو دیکھیں گے۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا کہ انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں۔ یہاں پر ایک شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حسین کے چہرے میں میرا جمال دیکھیں گے، حسین کے ظرف میں میری شجاعت دیکھیں گے، حسین کے کردار میں میرا کردار دیکھیں گے، حسین کی زبان میں میری گفتار دیکھیں گے، حسین کے کردار میں میرا کردار دیکھیں گے۔ پھر کیوں نہ کہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے
پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز تھے، پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی طرف اشارہ فرمایا، کہا دیکھو صحابہ وہ کون آ رہے ہیں؟ صحابہ نے کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو امام حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی طرح حضرت امام حسین بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہیے یا علی کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے۔ میں باہر کھڑی تھی اور باہر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو حضور رو رہے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ کا شہزادہ ہے ان کو آپ ہی کے دین کی بے دردی سے لوگ ماریں گے اور بے دردی سے ان پر رحم نہیں کیا جائے گا، ان کو پیاسا رکھ کے ان کو مار دیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کے لیے روتے رہے۔ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی نا، روضۃ الشہداء کتاب ہے اس میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو ان کے نواسے کی پیدائش کی مبارکباد دے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آ رہے تھے چوتھے آسمان پر موجود تھے۔ چوتھے آسمان پر ایک فرتس نامی فرشتہ تھا جس کے پر جل کر راکھ ہو گئے تھے اور وہ بڑا رو رہا تھا۔ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور پوچھنے لگا ہے جبرائیل آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کا نواسہ پیدا ہوا ہے، ان کو جا کر مبارکباد دے کر آئیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا فرتس سے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ حکم کو پورا کرنے کے لیے مجھ سے دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی اور اس کی سزا مجھے یہ ملی ہے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں مبارکباد پیش کرنے، تو آپ اس طرح کریں مجھے ساتھ لیتے جائیں تاکہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبارک دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں۔ جب وہ آئے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مبارک دی ہے کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوا ہے، اور فرتس نامی جو فرشتہ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ تھا، اس نے مبارکباد پیش کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں تاخیر کر دی اور مجھے سزا یہ ملی کہ میرے جو پر ہیں وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو اس طرح کرو کہ وہ میرا بیٹا ہے اس کو اپنے جسم کے ساتھ مس کر لو، جب تم مس کر لو گے نا تو تم کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کر دے گا جو پہلے تمہارا تھا۔ اور اس نے فرشتے نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، ان کے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کر دیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، ان کے پر وغیرہ ٹھیک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل بیت سے مودت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت علامہ مولانا قاری حافظ عاقب رمضان برہانی سالوی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر خطاب فرما رہے ہیں۔ ہر ایک بڑی بلند آواز سے بولنا سبحان اللہ۔ دعوت خطاب دینا ہے تے چپ نہیں بانا، بلکہ انہوں نے اپنا ذوق دکھاؤ، انہوں یہ محسوس نہ ہوئے کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے فلاں جگہ تے گیا ہاں تے اس جگہ تے چاہے تھوڑے ہی لوگ ہیں نا، لیکن انہوں نے اپنا عشق حسینی دکھاؤ۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ کہ جیڑے دل چ حب نہیں پنج تاندی او بختاں دا ہے ڈھلا۔ شاعر کی لکھدا پیا ہے کہ جیڑے دل چ حب نہیں پنج تاندی او بختاں دا ہے ڈھلا۔ او جیندیا اپنے آپ کو سمجھے میں ہاں کالو انا للہ۔ تے جیڑا جاڑ کے ای در کو چھوڑ دے اس بندے تے کیا گلا۔ جیندا پیر ہوئے حسنین دا بابا کیوں نہ جنت آکھے بسم اللہ۔ جیندا پیر ہوئے حسنین دا بابا کیوں نہ جنت آکھے بسم اللہ۔ کہ ہر شان دی زین حسین جو ہے آسان حسین نو صد مارے۔ کہ ہر شان دی زین حسین جو ہے آسان حسین نو صد مارے۔ ایمان دا بیڑا ٹکڑ لگا ایمان حسین نو صد مارے۔ تے ہر مسجد عامر رو پئی ہے آزاد حسین نو صد مارے۔ جدہ ظلم یزید دا ودھن لگا قرآن حسین نو صد مارے۔ جدہ ظلم یزید دا ودھن لگا قرآن حسین نو صد مارے۔ کہ اس بات سے واقف ہے زمانے والے، اس بات سے واقف ہے زمانے والے کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ ارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ کہ دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ کہ دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ کہ دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ نیزے کی نوک پہ قرآن سنا کے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ نیزے کی نوک پہ قرآن سنا کے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ اسی اسنا کے اندر بتاوت خطاب دیاں کا نادش اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، حدیب راسانی، فاضل جوندوان، حضرت علامہ مولانا قاری عثمان احمد نقشبندی سیالوی صاحب آپ نے التماس کرا گا کہ آپ اپنے نورانی اور وجدانی خطاب تو ساڑھے گلو اذہان منور اور معطر فرمان کے نعرہ تکبیر، آواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دو ہاتھ ملا دے اندر بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت شہدائے کربلا، عظمت شہدائے کربلا۔ جناب حضرت علامہ مولانا قاری عثمان نقشبندی صاحب۔